السلام علیکم۔ کوٹھی کے اندر گہری تاریکی تھی۔ میں ایک دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ کے پاس ہی سوئچ بورڈ تھا۔ میں کسی بھی بٹن کو دباتا تو کوٹھی کے اس کمرے یا کوریڈور میں روشنی ہو جاتی۔ مجھے یہی معلوم نہ تھا کہ کسی کمرے میں ہوں یا کوریڈور میں۔ میرے بائیں طرف سوئچ بورڈ تھا اور دائیں طرف دروازہ۔ کوئی ایک یا ایک سے زیادہ دشمن دروازہ کھول کر آتے اور روشنی کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو میں انہیں دبوچ لیتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایسا ہو تو پھر اندھیرے میں ہو، تاکہ تاریکی میں آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے فائٹ ہو تو وہ مجھ پر حملہ نہ کر سکیں۔ میں سوئچ بورڈ کے کبھی ادھر کبھی ادھر رہتا تو کسی کو بٹن دبا کر روشنی کرنے کا موقع نہ دیتا اور انہیں اندر آنے کے بعد دوسری بار دروازہ کھول کر باہر جانے کا موقع نہ دیتا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا کہ وہ تاریکی میں فائر نہ کرتے۔ فائرنگ سے ان کا اپنا کوئی ساتھی ہلاک ہو سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ نہ پاتے کیونکہ روشنی سے آتے اور میں بڑی دیر سے تاریکی میں کچھ دیکھنے لگا تھا۔ باہر سڑک کے 3-4 نیون سائن کے ہورڈنگز کی دھیمی دھیمی روشنی اس پہلے کمرے میں پہنچ رہی تھی، یعنی اب مجھے معلوم ہو گیا کہ میں کسی کوریڈور میں نہیں کمرے میں ہوں۔ بینا مکھرجی میرے لیے میک اپ کا سامان لینے گئی تھی۔ میں اس سے یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ اس کوٹھی میں کوئی رات کو آتا ہے یا نہیں۔ اگر آتا ہے تو رات کو اس کوٹھی میں روشنی ہوتی ہوگی، ورنہ تاریکی رہا کرتی ہوگی، اور جہاں تاریکی رہا کرتی ہو وہاں روشنی کرنے سے آس پاس کی کوٹھیوں والے تعجب سے ادھر آ سکتے ہیں، یا جس طرح پولیس اور راہ کے افسران شلپا کو یا مجھ کو تلاش کرنے اس کوٹھی میں آئے تھے جہاں مجھے ایک کمرے میں قید کیا گیا تھا، اسی طرح وہاں سے صرف 200 گز کی دوری پر گشت کرتے ہوئے آ سکتے تھے۔ جب مجھے کمرے میں کچھ نظر آنے لگا تو مجھے آگے بڑھتے ہوئے کچھ صوفے اور ٹی وی وغیرہ دکھائی دیے۔ بالکل قریب جانے سے چیزیں دکھائی دیتی تھیں۔ میں دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے دوسری طرف کی دیوار تک آیا، پھر دیوار کے ساتھ لگ کر جانے سے ایک دروازہ ملا۔ میں نے اسے ٹٹول کر ہینڈل کو پکڑا، اسے دبایا تو وہ کھل گیا۔ نیون سائن کی روشنی میں ایک بیڈ روم کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں نے راستہ ٹٹول کر کھڑکی کے پاس آ کر اس کے باریک پردے ہٹائے اور کھڑکی کے 2 پٹ کھولے تو اچھی خاصی روشنی اندر آئی۔ کمرے کی ہر چیز کسی حد تک نظر آنے لگی۔ ڈبل بیڈ کے اوپر ایک اٹیچی رکھی ہوئی تھی، جبکہ اسے اٹیچی سٹینڈ یا الماری کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ میں نے قریب آ کر اسے کھولا، وہ لاکڈ نہیں تھی۔ نیم روشنی میں کچھ کپڑے، کاغذات اور ایک پاسپورٹ ملا۔ کپڑوں کی تلاشی لی تو ایک ریوالور، بلٹس کا ایک پیکٹ اور سائلنسر ملا۔ ریوالور پہلے سے لوڈ تھا۔ میں نے بلٹس کے پیکٹ کو سفری بیگ میں رکھا، پھر ریوالور کے ساتھ سائلنسر لگا لیا۔ اس تمام سامان سے ظاہر تھا کہ وہاں ایک یا ایک سے زیادہ لوگ رہنے والے ہیں۔ اٹیچی میں سگریٹ کے کئی پیکٹ اور ایک لائٹر تھا۔ میں نے اس لائٹر کو جلایا، روشنی ہو گئی۔ ایک اور دروازہ دکھائی دیا۔ میں اسے کھول کر اندر گیا تو پھر ایک دم ٹھٹک گیا۔ مجھ سے ذرا دور ایک بیڈ پر ایک عورت چاروں شانے چت لیٹی سو رہی تھی۔ دروازے کے پاس لائٹر کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ وہ کون ہے۔ یہاں میری کوئی شناسہ نہیں تھی۔ میں چہرہ دیکھ کر بھی شاید اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں دروازے پر سے ہی چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ بالکل ساکت پڑی ہوئی تھی۔ گہری نیند انسان کو اس طرح بے حس و حرکت کر دیتی ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ میں نے قریب جانے سے پہلے اس کمرے کے دوسرے دروازے کو دیکھا۔ وہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ کوئی خطرہ پیش آتا تو میں وہاں سے نکل کر کوٹھی کے پچھلے حصے سے فرار ہو سکتا تھا۔ پھر دماغ میں بات آئی، اس کھلے ہوئے دروازے کے دوسری طرف دشمن میری طاق میں ہوں گے۔ میں لائٹر کو بجھا کر واپس اس کمرے میں آیا، جہاں تاریکی میں دیر تک کھڑا رہا تھا۔ بہت ہی دھیمی دھیمی روشنی میں اس حد تک دکھائی دے رہا تھا کہ میں کسی چیز سے ٹکرائے بغیر دروازہ کھول کر ایک کوریڈور میں آیا۔ وہاں سے گزرتا ہوا ایک اور کمرے کے دروازے پر آیا، وہ بھی پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ اندیشہ بڑھ گیا۔ میں تاریکی میں دشمنوں سے آنکھ مچولی کھیلنا چاہتا تھا۔ اب دشمن مجھ سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اندھیرے میں چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہوں۔ ایسے حالات میں جسمانی قوت سے زیادہ ذہانت اور مکاری کام آ سکتی تھی۔ میں فرش پر اوندے منہ لیٹ گیا، چاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتا ہوا کھلے ہوئے دروازے کی دہلیز پر آیا۔ تھوڑی دیر وہاں رک کر تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرے میں رکھے ہوئے سامان کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ سامان کے پیچھے دشمن چھپے ہوئے ہیں یا نہیں۔ میں آہستہ آہستہ رینگتا ہوا دوسرے کھلے ہوئے دروازے کے قریب پہنچا۔
پتہ چلا دوسرا کمرہ وہی تھا جہاں ایک عورت چاروں شانے چت لیٹی ہوئی تھی۔ اب بھی اس کی ہلکی ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ میں فرش پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے ایک ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور تھا اور دوسرے ہاتھ میں لائٹر۔ میں نے لائٹر کو روشن کرنا چاہا۔ اس سے پہلے ہی کوٹھی کے تمام کمرے بیک وقت روشن ہو گئے۔ تمام کمروں کے بلب اور ٹیوب لائٹس کے سوئچ پہلے سے آن تھے، پھر بھی تاریکی تھی۔ مین سوئچ کو آن کرنے سے پوری کوٹھی روشن ہو گئی تھی۔ میں نے روشنی میں دیکھا، شلپا ایک لاش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ روشنی ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، تم جسمانی لحاظ سے حیرت انگیز طور پر بے انتہا طاقتور ہو، مگر عقل سے خالی ہو۔ میں تمہاری طرح احمق تو نہیں ہوں کہ ایک اٹیچی میں سائلنسر اور ریوالور رکھ دیتی۔ تمہارے ہاتھ میں ایک نکارا ریوالور ہے، اسے لوڈ کر کے رکھا گیا ہے۔ اگر اسے خالی رکھا جاتا تو تم اس کے ٹریگر کو دبا کر اسے آزماتے۔ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ ٹریگر لوز ہو گیا ہے۔ ابھی مجھے گولی مارو، پتہ چلے گا یہ ڈھیلا ہے۔ ٹریگر دبتا ہے مگر گولی نہیں چلتی۔ میں نے اس کا نشانہ لے کر ٹریگر کو نہیں دبایا۔ اس سے کہا، تم شیطان کی بیٹی ہو، یقیناً تم نے یہی کیا ہوگا۔ وہ کہے لگانے لگی۔ پھر اس نے کہا، یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ میری فلائٹ مس ہو گئی۔ میں اس کوٹھی میں آئی تو تاریکی میں مجھے تمہاری اور بینا کی آواز سنائی دی۔ وہ جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے یہاں سے گئی۔ تم تنہا رہ گئے۔ میں نے سوچا ایک بھی گولی چلاؤں گی اور تم بچ جاؤ گے تو میرے لیے موت بن جاؤ گے۔ تب میں دوسرے کمرے میں دبے قدموں چلی گئی۔ میں اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم نے جو اٹیچی کھولی اسے لے کر میں ایئرپورٹ گئی تھی۔ اس کمرے میں یہ ناکارہ ریوالور تھا۔ میں نے سوچا اگر یہ سائلنسر کے ساتھ تمہارے ہاتھ آ جائے تو تم اپنا کوئی ہتھیار استعمال نہیں کرو گے۔ یہ بہتر سمجھو گے کہ بے آواز ریوالور سے دشمنوں کا خاتمہ کرنا چاہیے تاکہ باہر فائرنگ کی آواز نہ جائے۔ اسے کہتے ہیں ذہانت۔ تمہارے پاس جو پستول اور ریوالور ہوگا وہ تمہارے لباس کے اندر رہ گیا ہے، اور میری چالاکی سے پیش کیا ہوا ریوالور تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا مگر مرنے سے پہلے کچھ چالاکیاں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ، میں اس دروازے پر لائٹر جلائے کھڑا تھا، تم نے مجھ پر گولی کیوں نہیں چلائی؟ وہ بولی، لائٹر کی روشنی ناکافی تھی، نشانہ خطا ہوتا تو تم بچ کر چلے جاتے۔ پھر میں یہ جانتی تھی کہ میرے قریب آؤ گے تو ناکارہ ریوالور ہی لے کر آؤ گے۔ بینا کو یہاں سے گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو رہا ہے۔ تم اتنی دیر میں اتنی روشنی کر کے مجھے گولیوں سے چھلنی کر سکتی تھیں۔ میں بینا کو غداری کی سزا دینا چاہتی تھی، اس لیے تم سے دور اس کمرے میں آ گئی۔ تم اتنے قریب آ گئے ہو کہ اب بینا کا انتظار کروں گی تو خود ماری جاؤں گی۔ شلپا، اب میں بتاؤں کہ تم نے مجھے بالکل ہی عقل سے پیدل سمجھا ہے۔ کیا مجھ میں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے کہ آدمی کو پرائی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے تمہاری اٹیچی سے صرف سائلنسر لیا ہے، ریوالور میرا اپنا ہے۔ ذرا اسے غور سے دیکھو اور یہ بھی سوچو کہ تمہارے کہنے کے باوجود میں نے آزمائش کے طور پر ٹریگر کو کیوں نہیں دبایا تھا۔ وہ سہم کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرے ریوالور کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہارے پستول کی گولی مجھے مارے گی اور میرے ریوالور کی گولی تمہیں۔ موت دونوں کو آئے گی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پستول کی ایک گولی میری جان لے لے۔ بینا آتے ہی مجھے ہسپتال آپریشن کے لیے لے جائے گی، تمہارا کیا بنے گا؟ بات ختم ہوتے ہی ایک ریوالور کی نال میری گردن سے آ کر لگی۔ ایک مردانہ بھاری بھرکم آواز سنائی دی، ڈونٹ موو۔ میڈم اکیلی نہیں ہیں، تم اس کوٹھی کا مین سوئچ آن کرنے والے کو بھول گئے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے شلپا سے کہا، کس پاگل کے بچے کو باڈی گارڈ بنا رکھا ہے؟ نہیں جانتا کہ میں اتنا جی دار ہوں کہ گولی کھا کر فوراً نہیں مروں گا، تم پر بھی گولیوں کی بوچھاڑ کروں گا۔ اسے اپنے پاس بلاؤ اور حکم دو کہ اپنا ہتھیار میرے قدموں میں پھینک کر سامنے آئے۔ شلپا نے اسے حکم دیا۔ وہ ریوالور میرے قدموں میں ڈال کر سامنے بیڈ کے پاس آیا۔ میں نے کہا، آرام سے بیڈ پر اپنی ملکہ عالیہ کے ساتھ بیٹھو۔ وہ ہچکچانے لگا۔ میں نے سختی سے کہا، کم آن، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے شلپا سے کہا، ہتھیار ڈالو گی یا ہم دونوں ایک دوسرے کی گولیوں سے مریں گے؟ ویسے میں وعدہ کرتا ہوں، پستول پھینک دو گی تو تمہیں گولی نہیں ماروں گا۔ اس نے مجبور ہو کر پستول میرے سامنے پھینک دیا۔ میں نے فرش پر پڑے ہوئے پستول اور ریوالور کو اٹھاتے ہوئے کہا، میدان جنگ میں آنے سے پہلے اپنے مقابل کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل کر لینا چاہیے۔ کیا تم نے اتنی عام سی بات معلوم نہیں کی کہ بھارت آنے سے پہلے میں ذہانت، چالاکیوں اور مکاریوں کی تربیت کیپٹن حمزہ سے حاصل کرتا رہا ہوں؟
اب تم بھی کچھ چالاکی سیکھو، یہ لو ریوالور اور سائلنسر، یہ وہی فالتو سامان ہے جسے تم نے میرے ہاتھوں میں پہنچایا تھا۔ شلپا نے حیرانی اور بے یقینی سے اپنے سامنے پڑے ہوئے ریوالور اور سائلنسر کو دیکھا، پھر اسے اٹھا کر اس کے ٹریگر کو بار بار دبایا۔ وہ دبتا گیا مگر ایک بھی گولی نہ چلی۔ شلپا کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، ریوالور بستر پر گر پڑا۔ میں نے فوجی انداز میں سیلوٹ کرتے ہوئے کہا، میں استاد محترم کیپٹن حمزہ کو سلام کرتا ہوں۔ میں نے فوجی انداز میں سیلوٹ کیا تھا لیکن دل میں کہا تھا، میں محترم استاد کیپٹن امیر حمزہ کو سلام کرتا ہوں۔ شلپا میرے دل کی بات نہیں سن سکی تھی۔ اس نے تو یہی دیکھا کہ میں اس کے سامنے کھڑا سیلوٹ کر رہا تھا۔ وہ حیران بھی ہوئی اور خوش بھی کہ میں اس پر غالب آنے کے باوجود اسے سیلوٹ کر رہا ہوں۔ بعض اوقات انسان خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس سے سبقت لے جانے والا اس کی برتری کو تسلیم کر رہا ہے۔ شاید سبقت لے جانے والے کا احساس کمتری اسے جیتنے کے باوجود سلام کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ بولی، میری طرح تم بھی طاقتور ہو جسمانی طور پر، اور میرے وسیع ذرائع اور اختیارات کے بل پر تم میرے برابر ہو۔ آئندہ ہم دونوں ایک ہو کر بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ میں نے کہا، کتے کی بچی، میں تجھے نہیں اپنے ان استاد محترم کو سلام کر رہا ہوں جو خفیہ ہاتھ کے بھی باپ ہیں۔ ویسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنا پستول پھینک دو گی تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا۔ وہ بولی، دلیر مسلمان جو زبان دیتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں۔ بے شک میں اپنی زبان پر قائم رہوں گا، تم زندہ رہو گی، لیکن یہ تو وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اپنے باپ کی طرح دونوں پاؤں سے اپاہج نہیں ہو سکو گی۔ وہ سہم کر بولی کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے کہا تھا مجھے گولی نہیں مارو گے۔ گولی مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ جان سے ماروں گا۔ اگر تم بات پکڑ رہی ہو تو چلو، تم پر گولی نہیں چلاؤں گا۔ تمہاری ایک ٹانگ کی طرح دوسری ٹانگ کو بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے توڑ دوں گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے باڈی گارڈ کو دیکھنے لگی۔ میں نے گارڈ کو گولی مار دی۔ شلپا نے اطمینان کی سانس لے کر اپنے گریبان کی زپ کو پکڑ کر ذرا نیچے کیا۔ اس کے سینے پر ایک چھوٹا سا کاغذ چپکا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، میں اصل شلپا نہیں ہوں۔ وہ بیڈ پر کھسکتے ہوئے بیڈ کے سرے پر آئی، پھر پہلے کی طرح اونچی آواز میں بولی، میں مانتی ہوں تم غیر معمولی طور پر طاقتور ہو، اپنے ہاتھوں سے میرے پیر کی ہڈی توڑ سکتے ہو، مگر یہ مردانگی نہیں ہے۔ پھر وہ بالکل ہی دھیمی آواز میں بولی، شلپا چھپی ہوئی ہے، میں اس کے گن پوائنٹ پر ہوں۔ وہ دوسری بار اونچی آواز میں بولی، اگر وعدہ کرو کہ مجھے زخمی بھی نہیں کرو گے تو میں راہ کے خلاف ایسے اہم راز تمہارے حوالے کر دوں گی جن کے باعث راہ والے تمہارے ہاتھوں کی کٹھ پتلی کی طرح ناچیں گے۔ اصل شلپا کو نہیں معلوم تھا کہ وہ تمام راز ہم نے چرا لیے ہیں۔ وہ اصلی شلپا کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں بولتے وقت مجھے آنکھ مار چکی تھی۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، وہ تمام اہم راز کہاں ہیں؟ جہاں میں نے تمہیں قید کیا تھا، اس کے دوسرے کمرے میں، یعنی میرے بیڈ روم میں ہیں۔ ہمیں یہاں سے پھر واپس جانا ہوگا۔ میں وہ تمام راز حاصل کرنے کے لیے ضرور وہاں جاؤں گا۔ میرے آگے آگے چلو، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ شلپا نے تاکید کی تھی کہ میں اس کی طرح لنگڑا کر چلوں۔ وہ ذرا لنگڑاتے ہوئے میرے آگے چلنے لگی۔ کمرے کے باہر آ کر دھیمی آواز میں بولی، چور دروازے والے کمرے میں ایک ہی بلب ہے، وہاں پہنچتے ہی بلب کو گولی مار کر توڑ دینا، پھر ہم مین سوئچ کو آف کر کے پوری کوٹھی میں اندھیرا کر دیں گے۔ میں نے تائید کی، جب تمام اہم راز ہمارے پاس ہیں تو ہم وہاں واپس جا کر وقت ضائع نہیں کریں گے۔ میں نے چور دروازے والے کمرے میں پہنچ کر دیکھا، وہاں ایک بلب روشن تھا، اس سے کچھ فاصلے پر مین سوئچ نظر آ رہا تھا۔ اگر میں تاریکی کیے بغیر مین سوئچ بند کرنے جاتا تو کہیں چھپی ہوئی اصلی شلپا ہم پر گولیاں چلا سکتی تھی۔ اب تک اس نے بینا کو میرے سامنے پیش کر کے گن پوائنٹ پر رکھا تھا۔ وہ مجھے ہلاک کر کے اپنے باپ کالیا کے لیے پرابلم پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً ہی بلب کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی کمرے میں تاریکی ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوڑتا ہوا مین سوئچ کے بورڈ کے پاس آ کر اسے بند کر دیا۔ اس کے بعد پوری کوٹھی تاریک ہو گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑو اور دیوار سے لگ کر اپنے بائیں طرف چلو، میں تمہارے ساتھ چلتی رہوں گی۔ چور دروازہ اگرچہ روشنی میں نظر نہیں آتا ہے، اسے کھولنے کی تکنیک میں جانتی ہوں۔ مجھے ایک دم شبہ ہوا، چور دروازہ اگرچہ روشنی میں بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن میں نے ایک بار بینا کے ساتھ باہر آ کر اسے یاد رکھا تھا کہ وہ کدھر ہے، اور ابھی بلب توڑ کر اندھیرا کرنے سے پہلے بھی دروازہ نظر نہ آنے کے باوجود
میری یادداشت نے بتایا تھا کہ وہ چور دروازہ کدھر ہے، یعنی مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے دائیں دیوار سے لگ کر جانا چاہیے تھا، جبکہ وہ جبکہ وہ مجھ سے ہاتھ چھڑا کر بائیں طرف چلنے کو کہہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ غلطی سے ایسا کہہ رہی ہو، اصلی چھپی ہوئی شلپا سے خوفزدہ رہنے کے باعث کچھ بدحواس ہو گئی ہو، لیکن مجھے سب سے پہلا سبق یہی سکھایا گیا تھا کہ میں اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہ کروں۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ہاتھ چھوڑتے ہی وہ تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چور راستے سے جا کر اسے اندر سے بند کر سکتی تھی۔ میں نے کہا تمہارا ہاتھ چھوڑوں گا تو تاریکی میں بھٹک جاؤں گا، آگے بڑھو، میں تمہارے ساتھ ہی دیوار سے لگ کر چلوں گا۔ اوہ تم سمجھتے نہیں ہو، دروازہ کھولنے کی تکنیک ایسی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کھولنا ہوگا۔ جب ہم دیوار سے لگ کر چل رہے ہیں تو ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک شرط پر ہاتھ چھوڑوں گا۔ کیا مجھے دشمن سمجھ کر شرط منوا رہے ہو؟ میں دوست بن کر ایک پیار بھری شرط ماننے کو کہہ رہا ہوں۔ تمہاری پیار بھری ہر شرط منظور ہے۔ بولو کیا شرط ہے؟ تم نے شلپا کی قید سے نکالتے ہی مجھے ایک پیار بھری گرمی دی تھی۔ میرے ہونٹوں پر اب تک اس کی آنچ آ رہی ہے۔ بس میری جان میرے ہونٹوں پر وہی انگارہ دہکا دو۔ وہ دھیمی ہنسی کے ساتھ بولی، تم بڑے وہ ہو۔ اس کا ایک ہاتھ میری گرفت میں تھا، وہ دوسرا ہاتھ میرے شانے پر رکھ کر اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لائی۔ میں نے اس کے سانسوں کی گرمی محسوس کرتے ہی اسے ہولے سے دھکا دے کر پیچھے ہٹا کر کہا، تمہارا یہ ہاتھ میری گرفت میں رہے گا یا میں مین سوئچ آن کر کے روشنی کروں۔ تم بینا نہیں شلپا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اندھیرے میں اپنی بینا کو نہیں پہچان رہے ہو؟ پہچان لیا ہے۔ بینا سے میرا کوئی رومانی تعلق نہیں ہے۔ وہ میرے کام آ رہی ہے، میں اس کے کام آ رہا ہوں۔ وہ تمہاری وفادار رہتی، مگر تمہارے شیطان باپ نے اسے بیٹی کی ہم شکل بنا کر بیٹی کہنے کے باوجود اس کی عزت سے کھیلنا چاہا، مگر خوش قسمتی سے وہ بچ گئی۔ اسے تمہارے لاکھوں روپے کے مقابلے میں اپنی آبرو عزیز ہے۔ وہ حالات سے مجبور ہو کر مجرم بن گئی، لیکن گنہگار نہ بن سکی۔ اگر تم بینا ہوتی تو میری ایک کال پر کال گرل کی طرح یوں میرے قریب نہ آتی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، ہاتھ چھڑا کر کہاں جاؤ گی؟ کیا اب بھی تمہارے فرار کا راستہ رہ گیا ہے؟ اتنا تو یقین ہے کہ تم اپنی زبان پر قائم رہو گے، مجھے گولی نہیں مارو گے۔ ابھی تمہارے جھوٹ بولنے اور فریب دینے سے پہلے میں نے وعدہ کیا تھا۔ وعدے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سچی زبان پر قائم رہنے والے کو بار بار دھوکے دیتی رہو۔ اندر چور دروازے کے قریب بینا کی آواز سنائی دی، فرمان جب تک کوٹھی میں روشنی رہی میں چھپ کر شلپا کی تمام حرکتیں دیکھتی رہی۔ یہ میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک مسلح ماتحت کو باہر چھپا رکھا تھا تاکہ وہ مجھے گولی مار دے یا مجھے اس کے سامنے پکڑ کر لے آئے، لیکن میں کوٹھی کے پچھلے دروازے کو ذرا سا کھلا دیکھ کر محتاط ہو گئی۔ وہ مسلح ماتحت جہاں چھپا ہوا تھا وہاں میں نے پیچھے سے اس پر حملہ کیا۔ اس سے گن چھین کر معلوم کیا شلپا اپنے ایک باڈی گارڈ کے ساتھ یہاں ہے۔ میں نے گن کے دستے سے اس کو مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔ باہر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شلپا ادھر چور دروازے تک نہیں آ سکے گی۔ تم اسے باہر لے چلو۔ میں اسے کھینچتا ہوا باہر لایا۔ بینا بھی ہمارے پیچھے آئی۔ اس نے کہا، تم اپنی زبان پر قائم رہو، گولی نہ چلانا، میں چلاؤں گی۔ اسے زندہ چھوڑا گیا تو یہ بھید کھول دے گی کہ تم ایک ہم شکل شلپا کے ساتھ فرار ہو گئے ہو۔ شلپا نے کہا، میں قسم کھاتی ہوں بھید نہیں کھولوں گی۔ میں تمہارے باپ کی کمینگی کو دیکھ چکی ہوں، تمہیں بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ تمہاری موت کے بعد تمہارے باپ کالیا اور دوسرے وفادار میرے ماں باپ اور بہن بھائی کو ہلاک نہیں کر سکیں گے۔ میں ان کی حفاظت کروں گی۔ وہ گڑ گڑانے لگی، اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ بینا نے ریوالور سے نشانہ لے کر تڑا تڑ اس کے چہرے پر گولیاں ماریں۔ گولیوں نے اس کے چہرے کو یوں چھلنی کر دیا کہ آئندہ کوئی اسے صورت سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس کی موت کے بعد بھی بینا شلپا کی حیثیت سے زندہ رہنے والی تھی۔ اس علاقے میں رات کے وقت بڑی دیر تک فائرنگ ہوئی تھی۔ ہم کسی کے آنے سے پہلے مردہ شلپا کی لباس کی تلاشی لے کر ایک موبائل فون اور ایک چھوٹی نوٹ بک نکال کر وہاں سے بھاگتے ہوئے چلے گئے، پھر ایک سڑک کے کنارے پہنچ کر تیزی سے چلنے لگے۔ میں نے کہا، اس کی موت ضروری تھی۔ یہ بھی ضروری تھا کہ اس کی لاش پہچانی نہ جا سکے۔ آئندہ راہ والے اس دھونس میں رہیں گے کہ وہ زندہ ہے اور راہ کے تمام راز اس کے پاس محفوظ ہیں۔ وہ بولی، یہ اچھا ہوا میں نے واپس آنے میں دیر کی۔ دیر ہو گئی یا جان بوجھ کر دیر کی؟
میں اطمینان کرنا چاہتی تھی کہ شلپا یہاں سے جا چکی ہے۔ اگر وہ جا چکی ہوتی تو حالات کچھ اور ہوتے۔ میں نے ایئرپورٹ پہنچ کر معلوم کیا کہ ابھی جو فلائٹ لندن گئی ہے اس کے مسافروں میں رتنا دیوی کا نام شامل ہے یا نہیں۔ کاؤنٹر گرل نے کمپیوٹر اسکرین پر دیکھا، پھر بتایا کہ رتنا دیوی اس فلائٹ سے جانے والی تھیں، لیکن وہ طیارے میں سوار نہیں ہوئی ہیں، ان سے فلائٹ مس ہو گئی ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی ایئرپورٹ سے محتاط ہو کر تمہاری طرف واپس آئی تھی۔ تم بہت ذہین ہو، اب کہاں جانا ہے اور اپنا حلیہ کہاں تبدیل کرنا ہے؟ اب زیادہ پریشانیاں نہیں ہوں گی۔ کالیہ کے تمام ماتحت مجھے شلپا سمجھ کر میرے احکامات کی تعمیل کریں گے۔ اس نے ایک ٹیکسی روکی۔ ہم سینٹرل ممبئی کے ایک علاقے کے ایک بنگلے میں پہنچے۔ بینا نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ بینا کو دیکھتے ہی شلپا سمجھ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکایا۔ وہ اندر آ کر بولی، ڈاکٹر رگھوناتھ، یہ میرا نیا ماتحت ہے۔ اس کے چہرے پر ان لوگوں کا ماسک میک اپ کرو جو مر چکے ہیں، لیکن جن کی تصویریں اور پاسپورٹ وغیرہ تمہارے پاس ہیں۔ اس نے ایک البم مجھے دی۔ میں نے ایک جوان کی تصویر پسند کی۔ وہ بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر اپنی مہارت دکھاؤ، بالکل ایسا جوان اسے بنا دو۔ میں اس کے کاغذات چیک کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر رگھوناتھ کا تعلق انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر کالیہ سے تھا۔ یہ جانتا تھا کہ باپ کی جگہ بیٹی گاڈ مدر کی حیثیت سے انڈر گراؤنڈ ورلڈ میں کامیابی سے تمام معاملات نمٹا رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر تین زاویوں سے دیکھتے ہوئے آئینے کے سامنے مجھے بٹھا کر اپنا کام کرنے لگا۔ ایسے وقت بینا کے سامنے ایک فائل، ایک ویڈیو اور ایک آڈیو کیسٹ رکھے ہوئے تھے۔ وہ فائل کھول کر پڑھتی ہوئی مجھ سے کہہ رہی تھی، جس جوان کا ماسک تمہارے چہرے پر لگایا جا رہا ہے اس کا نام رنجن ورما تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح قداور اور صحت مند تھا، لیکن کسی حد تک طاقتور ہونے کے باوجود کبھی کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں تھا، صلح صفائی سے رہتا تھا۔ کوئی دشمن ہو تو اسے بھی دوست بنانے کے لیے جھک جاتا تھا۔ لوگ اس کی امن پرستی اور شرافت کو بزدلی سمجھتے تھے۔ وہ ایک دولت مند باپ کا بیٹا تھا اور ایک دولت مند کی بیٹی نرملا بجاج سے محبت کرتا تھا۔ دونوں کی سگائی ہو چکی تھی۔ نرملا کے باپ کا نام پیتامبر بجاج تھا۔ سگائی کے ایک ہفتہ بعد ہی رنجن ورما کو یہ بھید معلوم ہوا کہ اس کے ہونے والے سسر پیتامبر بجاج کا تعلق انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر شمشیر سنگھ کالیہ سے ہے۔ وہ کالیہ کا دست راست ہے اور آئندہ الیکشن میں جیتنے کے تمام انتظامات کر کے مکھ منتری بننے والا ہے۔ رنجن نے نرملا سے ملاقات کر کے اس سے کہا، تم جانتی ہو کہ تمہارے پتا جی کا درپردہ کیا کاروبار ہے؟ نرملا نے کہا، جانتی ہوں، جب تک کالا دھندا نہ ہو کوئی ہماری طرح دولت مند نہیں بن سکتا اور نہ ہی منسٹر بن سکتا ہے۔ رنجن نے کہا، میرے ڈیڈی ایک صاف ستھرا کاروبار کر کے دولت مند بن چکے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ دولت حاصل کرنے کے لیے کالا دھندا کیا جائے، مکھ منتری بن کر جنتا کو دھوکہ دیا جائے اور اپنے دیش کو اندر سے کھوکھلا کیا جائے۔ ایسی باتیں کتابیں پڑھنے والوں کے لیے چھوڑو۔ تم مجھے دل و جان سے چاہتے ہو۔ پتا جی کہتے ہیں کہ تم ذہین ہو، دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے ہو۔ وہ منسٹر بننے کے بعد تمہیں را کا ایک اعلیٰ افسر بنا دیں گے۔ تم پاکستان جا کر وہاں کے سول اور فوجی افسروں کو بڑی ذہانت سے دوست بنا کر ان کے اہم راز اور ان کی ڈھکی چھپی کمزوریوں کو معلوم کر سکو گے۔ رنجن نے کہا، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، تمہیں اپنی دھرم پتنی بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ محبت سے ہونا چاہیے، سازشوں سے نہیں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، اگر میرا راستہ چھوڑ کر اپنے باپ کے راستوں پر چلو گی تو میں مجبور ہو کر سگائی توڑ دوں گا۔ دولت مند بننے کا خواب دیکھنے والے تمہیں بہت مل جائیں گے، لیکن محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ کل تک فیصلہ کر لو اور شام کو جوہو کے کنارے ملو۔ میں وہاں انتظار کروں گا۔ رنجن دوسری شام جوہو کے ساحل پر گیا۔ نرملا اپنی کار میں آئی، اس سے بولی، اپنی کار یہیں چھوڑ دیتی ہوں، میرا ڈرائیور لے جائے گا۔ وہ رنجن کی کار میں بیٹھ کر بولی، یہاں تفریح کرنے والوں کی بھیڑ ہے، آگے ویران ساحل کی طرف چلو۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا ادھر جانے لگا۔ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے دل و جان سے چاہتا ہے وہ اس کی جان کی دشمن بن چکی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اسے بہلاتی رہی کہ وہ غلط راستے پر تھی، اسے رنجن جیسا محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ لیکن پتا جی یہ نہیں چاہیں گے کہ تم انڈر گراؤنڈ مافیا اور را کے تعلقات سے واقف ہونے کے بعد یہاں رہو۔ ہم یورپ کے کسی ملک میں جا کر رہیں گے۔ شام کے بعد رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ تب دو گاڑیوں نے آ کر راستہ روکا۔
رنجن نے کار سے اتر کر پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ راستے سے ہٹ جاؤ۔ دو گاڑیوں سے کئی گن مین نکلے۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم راستے سے ہٹنے کے لیے نہیں، ہٹانے کے لیے آئے ہیں۔ رنجن یہ دیکھ کر پریشان رہ گیا کہ نرملا اچانک دوڑتے ہوئے ان دشمنوں کی طرف چلی گئی تھی۔ پھر وہ بولی، میرے پتا جی کے کالے دھندے کو سمجھنے والا اور مخالفت کرنے والا کبھی زندہ نہیں رہتا۔ تمہارے جیسے بیوقوف زندہ رہ کر ہمارے لیے خطرہ بنے رہتے ہیں۔ رنجن اس کی بات سنتے ہی چھلانگ لگا کر اپنی کار کے پیچھے گیا۔ کتنے ہی گن مین فائر کرنے لگے۔ اس نے جوابی 2 فائر کیے، پھر تاریکی میں زمین پر رینگتا ہوا ایک چٹان کی آڑ میں جانا چاہا۔ اسی وقت اسے گولی لگی۔ اس کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ پھر دوسری گولی لگی۔ وہ چیختا اور لڑکھڑاتا ہوا چٹان کی بلندی سے سمندر کے گہرے پانی میں جا کر ڈوب گیا۔ اس پر حملہ کرنے والوں نے اسے چٹان پر آ کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھنا چاہا۔ روشنی میں سمندر کا گہرا پانی دکھائی دیا، پھر 2 گولیاں کھا کر گرنے والا دکھائی نہ دیا۔ راہ والوں نے بڑی رازداری سے ماہی گیروں کو ہزاروں روپے دے کر سمندر کے اس حصے سے دور دور تک جال پھینکوا دیا۔ تمام جالوں میں مچھلیاں آئیں مگر اس کی لاش نہیں ملی۔ آخر ان ماہی گیروں نے کہا، ادھر گہرائی بہت ہے، اتنی گہرائی میں غوطہ خور ہی جا سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لاش بڑی مچھلیوں کی خوراک بن گئی ہو۔ بینا نے رنجن کی اتنی ہسٹری پڑھنے کے بعد مجھ سے کہا، یہ اچھا ہوا کہ انہیں رنجن کی لاش نہیں ملی۔ آدمی جی دار ہو تو 2 گولیاں کھا کر اور سمندر میں گر کر بھی بچاؤ کا کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ میں شلپا کی حیثیت سے پیتامبر بجاج اور اس کی بیٹی نرملا کو جانتی ہوں۔ میں نے پوچھا، پھر تو وہ مجھے یعنی رنجن کو زندہ دیکھ کر ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کل صبح تک ہم ممبئی چھوڑ دیں، دہلی چلے جائیں، یا تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ میں ابھی تمام حالات کا جائزہ لے رہا ہوں۔ فی الحال مجھے رنجن اور نرملا کا آڈیو کیسٹ سناؤ۔ میں کیسٹ میں ان دونوں کی گفتگو سننے لگا۔ جب میرا ماسک میک اپ مکمل ہو گیا تو بینا میک اپ کے لیے سہ رخی آئینے کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں ٹی وی کے پاس آ کر رنجن اور نرملا وغیرہ کی ویڈیو کیسٹ دیکھنے لگا۔ رنجن کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے کے انداز کو ذہن نشین کرنے لگا۔ اس کیسٹ میں رنجن کے ماں باپ اور نرملا کا باپ پیتامبر بجاج بھی نظر آئے۔ رنجن اور نرملا کی سگائی کا منظر بھی دکھائی دیا۔ بینا نے عارضی سا میک اپ کیا کیونکہ شلپا کی حیثیت سے اب اسے صرف راہ والوں سے خطرہ تھا۔ وہ راہ کے اہم راز حاصل کرنے کے لیے شلپا کو تلاش کر رہے تھے۔ عارضی میک اپ کے بعد اس نے ڈاکٹر رگھوناتھ سے کہا، اس البم میں جتنے مرنے اور مارے جانے والوں کی تصویریں ہیں، ان کی تمام ہسٹری کی فائلیں، ویڈیو اور آڈیو کیسٹس لے آؤ۔ وہ تمام چیزیں لانے کے لیے دوسرے کمرے میں گیا۔ بینا نے کہا، ڈاکٹر رگھوناتھ کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں یہاں سے نکل کر بتاؤں گی کہ اس کی موت کیوں ضروری ہے۔ ڈاکٹر 2 سوٹ کیسوں میں تمام مطلوبہ چیزیں لے آیا۔ میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے تڑپنے لگا، لیکن حلق میرے شکنجے میں تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکتا تھا اور نہ ہی زیادہ دیر سانس روک سکتا تھا۔ صرف 2 منٹ میں وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر بھی میں نے 5 منٹ کے بعد اسے چھوڑا تو اس کی لاش فرش پر گر پڑی۔ بینا نے کہا، راہ والے کالیا اور شلپا کے دشمن ہیں، جیسا کہ تم جانتے ہو۔ شلپا انہیں بلیک میل کر رہی ہے۔ انہوں نے کالیا کے دست راست پیتامبر بجاج سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی طرح شلپا کو ٹریپ کر کے تمام راز حاصل کر لے تو کالیا کا علاج ہونے کے باوجود اسے گولی مار کر پیتامبر بجاج کو گاڈ فادر بننے کا موقع دیا جائے گا۔ میں نے اسی لیے عارضی میک اپ کیا ہے کہ پیتامبر بجاج مجھے شلپا سمجھ کر حملہ نہ کرے، اور یہ ڈاکٹر کسی وقت بھی یہ بھید کھول سکتا تھا کہ تمہیں ایک مقتول رنجن کا ماسک پہنایا گیا ہے۔ میں نے کہا، یہاں پیتامبر بجاج سے سامنا ہوگا تو اس سے نمٹ لیا جائے گا۔ پہلے میں لندن میں امی اور لاہور میں آبی اور دیدی تابانی کی خیریت معلوم کروں گا۔ میں نے ان سب سے رابطہ کرنے کے لیے ڈاکٹر رگھوناتھ کا فون استعمال کیا۔ پہلے امی سے باتیں کیں۔ انہوں نے اپنے مختصر حالات بتائے، اپنی خیریت کا یقین دلایا۔ یہ بتایا کہ پاکستان میں دردانہ بیگم نے حکومت بنا لی ہے۔ میں انکل ہاشم سے رابطہ کروں تو اور بہت کچھ معلوم ہو سکے گا۔ تابانی اور آبی ایک کوٹھی میں محفوظ ہیں۔ میں نے امی کے بتائے ہوئے نمبر پر انکل ہاشم سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا، ویسے تو سب خیریت ہے، لیکن حمزہ اور راجہ نواز کے لاپتہ ہو جانے کا صدمہ ہے۔ ان دونوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے۔ یہ خفیہ ہاتھ کی ایسی چال ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔
ان دونوں کی عدم موجودگی کے باعث خفیہ ہاتھ نے پھر ایک بار پاکستان میں اپنی کٹھ پتلی حکومت بنا لی ہے۔ میں نے کہا ہمیں ان دونوں کی کمی پوری کرنی چاہیے۔ میں پاکستان آنے والا ہوں۔ نہیں بیٹے ابھی نہ آؤ۔ حمزہ اور راجہ کے گم ہونے کے بعد ایک نئی چال چلی جا رہی ہے۔ مراد کو موجودہ حکومت کل صبح رہائی دلانے والی ہے۔ تابانی اس سے ملاقات کرے گی۔ میرے جاں باز ہر ممکن طریقے سے تابانی کی حفاظت کریں گے۔ کیا دیدی کو موجودہ حکومت سے خطرہ ہے؟ ہاں۔ تابانی نے چیلنج کیا تھا کہ پہلے مراد کو رہا نہ کیا گیا تو وہ حکومت بنانے والی دردانہ بیگم اور دوسرے MNA وغیرہ کو اسمبلی تک پہنچنے نہیں دے گی۔ خفیہ ہاتھ کو معلوم ہے کہ میں نے دوبارہ گاڈ فادر کی حیثیت سے طاقت، وسیع ذرائع اور اختیارات حاصل کر لیے ہیں۔ میری پشت پناہی کے باعث تابانی موجودہ حکمرانوں کو اسمبلی تک پہنچنے نہیں دے گی، لہٰذا فی الحال تابانی کا مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ میں نے کہا اس مطالبے کو تسلیم کرنے کے پیچھے کوئی زبردست سیاست ہوگی۔ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ وہ تابانی کے خلاف کیسی چالیں چلیں گے۔ اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں ابھی یہاں کا رخ نہ کرو۔ کل شام تک کسی وقت مجھ سے رابطہ کرو، میں تمہیں یہاں کے بدلتے ہوئے حالات بتاؤں گا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ بینا نے کہا فرمان دیر نہ کرو، یہاں کا فون ٹیپ کیا جا سکتا ہے اور دشمن یہاں آ سکتے ہیں۔ میں بینا کے ساتھ تمام سامان اٹھا کر اس بنگلے سے نکل آیا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ دردانہ بیگم اپنے مشیروں اور اپنی پارٹی کے اہم قابل اعتماد سیاستدانوں کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ حکمران بننے کے بعد بھی اسمبلی تک نہیں جا سکتی تھی۔ اسے تابانی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ بہت ہی خطرناک عورت ہے۔ اسے کسی طرح قابو میں کر لیا جائے تو زندہ رہنے کی ضمانت ملے گی، ورنہ موت مقدر بن جائے گی۔ ایک دن کے بعد اسمبلی میں جا کر اسے حلف اٹھانا تھا۔ خفیہ ہاتھ نے اسے سمجھایا تھا کہ اسمبلی کا رخ کرنے سے پہلے تابانی کا مطالبہ مان لیا جائے، پھر مراد کی رہائی کے بعد اس عورت کو ٹریپ کیا جائے گا۔ وہ عورت ہے مگر بڑی مکار اور ناقابل شکست ہے۔ حمزہ اور راجہ کی طرح اس کے خلاف بھی سیاسی چالیں چلی جائیں گی۔ ایک مشیر نے کہا خفیہ ہاتھ نے بہترین مشورہ دیا ہے۔ اگر ہم پہلے ہی دن اسمبلی میں نہ جا سکے تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی۔ یہی تاثر پیدا ہوگا کہ ہم آئندہ اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ ایک سیاستدان نے کہا اپنی حکومت کے 5 برس پورے کرنے کے لیے ایک ضدی بچی کی بات مان لینے سے ہماری توہین نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم عوام کو نہیں ہے۔ تابانی کی بات مان لینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ پرائیویٹ سراغ رسانوں کی نظروں میں رہے گی اور مراد کے ذریعے معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ گاڈ فادر ہاشم سے کس طرح رابطہ رکھتی ہے۔ ایسی خفیہ میٹنگ اکثر بند کمروں میں ہوا کرتی ہیں۔ وہ بھی ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازے پر دستک سنائی دی۔ پرسنل سیکرٹری نے ایک ٹی وی اسکرین کو آن کیا۔ بند دروازے کے باہر اسسٹنٹ جیلر اور سیکیورٹی افسر نظر آ رہے تھے۔ پرسنل سیکرٹری نے پوچھا کیا بات ہے؟ سیکیورٹی افسر نے کہا سر یہ سینٹرل جیل سے ایک آڈیو کیسٹ لے کر آئے ہیں۔ ہم نے کیسٹ کو اچھی طرح سے چیک کر لیا ہے۔ وہ کیسٹ لے کر یہاں کھڑے ہو رہو، اسے جانے دو۔ آنے والا سلوٹ کر کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پرسنل سیکرٹری نے آ کر دروازہ کھولا۔ اس کیسٹ کو سیکیورٹی افسر سے لیا، پھر اسے بھی جانے کا حکم دے کر دروازے کو بند کر دیا۔ حال میں سب لوگ خاموش تھے۔ سیکرٹری نے دردانہ بیگم سے پوچھا میڈم آپ یہ کیسٹ سننا پسند کریں گی؟ اس نے دردانہ کی اجازت سے کیسٹ کو ریکارڈ میں لگایا، پھر اسے آن کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی سنائی دینے لگی، پھر جیلر کی آواز سنائی دی ہیلو یہ سینٹرل جیل ہے، میں تابانی بول رہی ہوں۔ جیلر سے کہو کہ میں 10 منٹ کے بعد مراد سے بات کروں گی۔ فون بند ہو گیا۔ کیسٹ ریکارڈر خاموش رہا۔ دوسری بار پھر فون کی گھنٹی سنائی دی۔ اس بار مردانہ آواز ابھری ہیلو میں مراد بول رہا ہوں۔ تابانی نے کہا آج شام کو فون پر مجھ سے کہا گیا تھا کہ کل صبح 10 بجے تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ میں رات 8 بجے تک تم سے فون پر تصدیق کر سکتی ہوں۔ یہ درست ہے تابانی، کل صبح 10 بجے میں کھلی فضاؤں میں آ جاؤں گا۔ کیا تم آؤ گی؟ کیا میں نادان بچی ہوں کہ رہائی کی خوشی میں تمہارا استقبال کرنے دوڑی چلی آؤں گی؟ محتاط رہنا اچھی بات ہے، لیکن ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ سینٹرل جیل کے سامنے۔ کیا ابھی تم نہ آنے کی بات کہہ رہی تھیں اور اب میرے استقبال کے لیے آنے کو کہہ رہی ہو؟ جانم سمجھا کرو میں چہرہ بدل کر دوبارہ پاکستان آئی ہوں۔
یہاں کوئی مجھے پہچان نہیں سکے گا، تم بھی مجھے اجنبی عورت سمجھو گے۔ میں اس بات سے فائدہ اٹھا کر اپنی ایک ڈمی تیار کر چکی ہوں۔ کل صبح 10 بجے میرے قد و قامت کی ایک عورت سینٹرل جیل کے سامنے اپنی کار میں آئے گی، بڑی لگاوٹ سے تمہارا نام لے کر تمہیں بھرپور اپنائیت سے کار میں بٹھا کر ایک کوٹھی میں لے جائے گی۔ تم بھی اس عورت سے ایسی لگاوٹ ظاہر کرنا جیسے وہی تمہاری تابانی ہو اور تم اسے اچھی طرح پہچان کر اس کے ساتھ جا رہے ہو۔ تم جو کہو گی وہی کروں گا، لیکن آخری بار سمجھاتا ہوں، ہم دونوں انکل اکرام شاہ MNA کے سائے میں محفوظ رہیں گے۔ تم ایک عرصے تک اسپتال اور پھر جیل میں رہ کر حالات کے ہر پہلو پر توجہ دینا بھول گئے ہو۔ تمہارے انکل اکرام شاہ کا راہ والوں کے ساتھ گہرا ربط ہے اور راہ کا ایک ایک جاسوس مجھے گولی مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں اسی لیے خود جیل کے سامنے آ کر تم سے نہیں ملوں گی۔ تم اکرام شاہ کے ذریعے رہائی پا رہے ہو اور اکرام شاہ کے پیچھے راہ کے جاسوس ضرور میری طاق میں رہیں گے۔ اچھی بات ہے، تمہارے اطمینان کے لیے میں وہی کروں گا جو تم کہہ رہی ہو۔ تمہارے اطمینان کے لیے کہہ دیتی ہوں کہ جب میں مطمئن ہو جاؤں گی، یہ یقین ہو جائے گا کہ تمہارا اور ڈمی تبانی کا تعاقب نہیں کیا جا رہا، تو میں اچانک کسی جگہ تمہارے سامنے آ جاؤں گی۔ اچھا، اب میں بند کر رہی ہوں۔ شبھ راتری۔ فون پر ہونے والی گفتگو ختم ہو گئی۔ کیسٹ ریکارڈر خاموش ہو گیا۔ پرسنل سیکرٹری نے ریکارڈر کو آف کر کے اس میں سے کیسٹ نکال کر دردانہ کے سامنے رکھ دی۔ دردانہ اس کیسٹ کو سوچی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ایک سیاستدان نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ عورت بہت چالاک اور ناقابل شکست ہے۔ صرف خفیہ ہاتھ ہی اپنے طور پر چالیں چل کر اسے قابو میں کرے گا۔ دردانہ نے ناگواری سے کہا، کیا ہم ہر معاملے میں خفیہ ہاتھ پر تکیہ کرتے رہیں؟ اس ملک کی انٹیلیجنس میں کوئی ایسا شاطر نہیں ہے جو اس عورت کا اور اس کی خفیہ رہائش گاہ کا سراغ نہ لگا سکے۔ وہ پرسنل سیکرٹری سے بولی، انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سے بات کراؤ۔ سیکرٹری نے موبائل فون پر رابطہ کیا، پھر فون دردانہ کو دیا۔ وہ اسے کان سے لگا کر بولی، ہیلو مسٹر DG، ایک بہت ہی سیکرٹ معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک نہایت ہی ذہین بلکہ مکار جاسوس کی ضرورت ہے۔ وہ اتنا چالاک ہو، آنکھ سے سرما چرا کر ہمارے پاس لا سکے۔ DG نے کہا، میڈم، ذہانت اور چالاکی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ویسے جس حد تک میرے ماتحتوں میں جو ذہین اور چالاک ہے، اس کا نام جمشید ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جسے جمشید لاہور میں رہ کر ہینڈل کر سکے اور آپ کے پاس اسلام آباد نہ آنا پڑے، تو وقت بھی بچے گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ میرا کام صبح سے پہلے ہونا چاہیے۔ اس سے بات کراؤ۔ آپ اپنا نمبر دے دیں، 10-15 منٹ کے بعد آپ سے رابطہ ہو جائے گا۔ دردانہ نے نمبر دے کر فون آف کر دیا۔ دوسرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر سنا، پھر کہا، آپ ہولڈ کریں۔ اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، میڈم، ایک بہت بڑی اشاعت والے اخبار کا مالک آپ سے بہت ہی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ دردانہ نے ریسیور لے کر کہا، ہیلو، میں بول رہی ہوں، بہت مصروف ہوں، فوراً بولو، کیا بات ہے؟ میڈم، آپ کے خلاف کالم شائع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میری فیملی کو گن پوائنٹ پر رکھا گیا ہے۔ میں کالم اور ایک خبر شائع نہیں کروں گا تو میری پوری فیملی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ وہ خبر اور کالم کیا ہیں؟ خبر یہ ہے کہ اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرتے ہی دردانہ بیگم نے راہ کے ایک خطرناک دہشت گرد مراد کو رہا کر دیا ہے۔ او گاڈ، کس نے تمہاری فیملی کو یرغمال بنایا ہے؟ ہم کسی یرغمال بنانے والے کو نہیں جانتے ہیں، شبہ کر سکتے ہیں کہ گاڈ فادر ہاشم ایسا کر رہا ہے۔ موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ بولی، میرے خلاف جو کالم لکھا گیا ہے اسے ابھی فیکس کرو، پھر میں بات کروں گی۔ اس نے ریسیور رکھ کر سیکرٹری سے موبائل فون لیا، پھر کان سے لگا کر کہا، ہیلو، دردانہ اسپیکنگ۔ میڈم، میں انٹیلیجنس کا ایک افسر جمشید بول رہا ہوں۔ آپ سیکرٹ معاملے کی تکمیل کے لیے کتنا وقت دے سکتی ہیں؟ صرف 6 گھنٹے۔ معاملہ کیا ہے؟ کل صبح ایک قیدی کو رہا کیا جائے گا۔ میں اس کے ذریعے اپنے دشمنوں کا سراغ لگانا چاہتی ہوں۔ مجھے ہر لمحہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ قیدی کہاں جا رہا ہے، کن افراد سے مل رہا ہے اور کیا باتیں کر رہا ہے۔ کیا قیدی کو اچانک رہا کیا جا رہا ہے اور کیا قیدی پر آپ کو اعتماد ہے؟ اس قیدی پر اعتماد ہے، اسے جو کہا جائے گا وہی کرے گا۔ ایسے کئی جاسوسی آلات ہیں جو سر کی ٹوپی میں اور جوتوں میں چھپائے جاتے ہیں، کمر کی بیلٹ میں بھی چھپائے جا سکتے ہیں۔
جاسوسی آلات اتنے ننھے ہوتے ہیں کہ کلائی کی گھڑی اور انگوٹھی میں بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ سننے والے ڈکٹا فون کی رینج 15 یا 20 گز تک ہوتی ہے۔ دردانہ نے کہا، دشمن بہت چالاک ہیں، وہ گھڑی اور انگوٹھی وغیرہ پر شبہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی تدبیر ہو کہ دشمنوں کو جاسوسی آلہ نظر نہ آئے۔ اگر قیدی صحت مند ہے اور معمولی سا آپریشن برداشت کر سکے تو شانے کے قریب گوشت پر چھوٹا سا چیرا لگا کر 20 ملی میٹر کا ایک جاسوس آلہ لگا کر اوپر سے کھال پر ٹانکے لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیل میں اس پر تشدد کیا گیا تھا، اسی سلسلے میں وہ ٹانکے لگائے گئے ہیں۔ اگر ان ٹانکوں کو بھی چھپانا چاہیں تو اوپر سے پلاسٹک سرجری ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے ذرائع استعمال کر کے 4-6 گھنٹے کے اندر یہ کام کرا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں کی انٹیلیجنس والوں سے ابھی یہ کام لوں گی۔ اس نے موبائل فون کو آف کر دیا، پھر اسلام آباد کے انٹیلیجنس والوں کو فون کے ذریعے بلایا۔ فون پر بھی یہ بتایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ان کے یہاں آنے جانے سے وقت ضائع ہوگا، لہٰذا MN اکرام شاہ بھی ان کے پاس آ رہے ہیں۔ دردانہ کے حکم پر اکرام شاہ وہاں سے چلا گیا۔ پرسنل سیکرٹری نے اخبار کے دفتر سے آنے والا فیکس پیش کیا۔ دردانہ کے خلاف لکھے گئے کالم کا خلاصہ یہ تھا کہ دردانہ بیگم کی سیاسی پارٹی کا راہ سے گہرا تعلق ہے۔ اس نے بڑی رازداری سے راہ والوں کے ذریعے امیر حمزہ اور راجہ نواز کو قتل کرایا ہے۔ مخالف پارٹی کے لیڈر نیک بخت کا یہ الزام بھی درست ہے کہ پچھلی بار کاشف اکبر کرپشن کے باعث بدنام ہو گیا تھا۔ اس کے جیتنے کے امکانات نہیں تھے، اس لیے دردانہ بیگم نے اپنے شوہر کاشف اکبر کو قتل کرا کر عوام سے ایک مقتول کی بیوہ ہونے کی ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ اب وہ راہ والوں سے دوستی نبھانے کے لیے ان کے ایک دہشت گرد مراد کو آج جیل سے رہا کرا رہی ہیں۔ اس فیکس کو سب نے پڑھا، پھر دردانہ نے سیکرٹری سے کہا، میرے خلاف اس کالم کی اشاعت کے بعد ہماری طرف سے بیان شائع کرایا جائے کہ دردانہ بیگم پر جتنے الزامات عائد کیے گئے ہیں سب بے بنیاد ہیں۔ کسی ایک الزام کا بھی کوئی ثبوت اور گواہ نہیں ہے۔ عبوری حکومت کے دور میں مراد خان پر جتنے الزامات تھے وہ بھی بے بنیاد ثابت ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن والے اپنی شرمناک شکست پر بوکھلا گئے ہیں۔ وہ صرف اخبارات کے ذریعے بیان بازی کرتے رہیں گے، لیکن ثبوت اور گواہ نہ ہونے کے باعث کبھی عدالت میں نہیں جا سکیں گے۔ خوب سیاسی جوڑ توڑ کی باتیں ہوتی رہیں، پھر وہ خفیہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ سب اپنے اپنے گھروں اور بستروں پر چلے گئے۔ دوسری صبح جمشید نے اخبار کا پہلا صفحہ پڑھا تو چونک گیا۔ خبر تھی، اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت کرتے ہی دردانہ بیگم نے راہ کے ایک خطرناک دہشت گرد مراد کو رہا کر دیا ہے۔ جس مراد اور تابانی کو گرفتار کرنے کے لیے جمشید نے دن رات ایک کر دیے تھے، اسے کسی عدالتی فیصلے کے بغیر رہا کیا جا رہا تھا۔ اس نے فون پر اپنے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، سر آپ نے اخبار پڑھا ہے؟ ہم نے جس مراد کو سخت نگرانی میں جیل کے اندر رکھا تھا اسے آج رہا کیا جا رہا ہے۔ DG نے کہا، دردانہ بیگم نے ہم سے فون پر کسی قیدی کو رہا کرنے کی بات کی تھی۔ میں اس سے قیدی کا نام نہ پوچھ سکا۔ وہ اقتدار میں آنے والی پارٹی کی لیڈر ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم سرکاری افسر صرف یس میڈم اور یس سر کہنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ سر میں نے نادانستگی میں یہ مشورہ دیا ہے کہ مراد جاسوسی کا آلہ کہاں چھپا کر رکھے گا۔ اب ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے ملک کی اہم ہستیوں سے ملتا رہے گا اور راہ کے دوسرے لوگ ان کی باتیں اور اہم راز سنتے رہیں گے۔ پلیز آپ ابھی جیلر سے معلوم کریں کہ مراد کو کس وقت رہا کیا جائے گا۔ DG نے فون کے ذریعے جیلر سے پوچھا، مراد نامی قیدی کو کس وقت رہا کیا جائے گا؟ ٹھیک 10 بجے، یعنی 1 گھنٹے بعد۔ یہ میڈم دردانہ بیگم کا حکم ہے۔ جب بیگم صاحبہ کا حکم ہے تو اس کی تعمیل ضرور کی جائے گی۔ DG نے اس سے رابطہ ختم کیا، پھر جمشید سے فون پر کہا، اسے 1 گھنٹے کے بعد رہا کر دیا جائے گا۔ تم 1 گھنٹے میں پنڈی نہیں پہنچ سکو گے۔ وہاں کے انٹیلیجنس والے ہمارے کہنے پر دردانہ بیگم کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ او سر، اس کی رہائی کے وقت تابانی بھی وہاں موجود ہوگی۔ دونوں کو بیک وقت گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ سر ہم کیا ہیں؟ ہماری دیانت داری، ہماری حب الوطنی کس کام آ رہی ہے؟ سچائی اور دیانت داری رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس سلسلے میں کچھ سوچو۔ میں بھی غور کرتا ہوں کہ ملک دشمن عناصر کی چالوں کو کس طرح ناکام بنا دیا جا سکتا ہے۔ جمشید ریسیور رکھ کر اٹھ گیا، بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اسے اپنے آپ پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے جاسوسی آلے کو چھپانے کی تدبیر کیوں بتائی۔
اس کی بتائی ہوئی تدبیر پر اسی کے ملک کے خلاف عمل کیا جانے والا تھا۔ وہ بڑی دیر تک ٹہلتا رہا، جھنجھلا کر دیوار پر گھونسے مارتا رہا، پھر تیزی سے آ کر بیٹھ گیا۔ ریسیور اٹھا کر ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین سے رابطہ کر کے کہا، میں انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ سے جمشید علی تارڑ بول رہا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر آمنہ سے کس نمبر پر رابطہ ہو سکتا ہے؟ چیئرمین نے بتایا کہ وہ لندن کے جارج ولنگٹن ہسپتال میں ہیں۔ پھر ان کے 2 فون نمبر بتائے۔ جمشید نے ان نمبروں پر رابطہ کیا، پھر کہا، آنٹی، میں انسپکٹر جمشید بول رہا ہوں۔ آپ کی حمایت سے پہلے تابانی فرار ہوئی، اس نے آپ کو بھی اغوا کیا۔ ابھی دردانہ بیگم اپنے اختیارات استعمال کر کے مراد کو بھی رہا کر رہی ہے۔ آپ سچی ہیں، ایمان والی ہیں، پھر آپ کے عمل سے اس ملک کو نقصان پہنچانے والے کیوں آزاد ہو رہے ہیں؟ کیوں معزز شہری کہلانے والے ہیں؟ میری امی نے کہا، مجھے سچی کہہ رہے ہو تو یقین کرو تابانی راہ راست پر آ گئی ہے، میری بیٹی بن گئی ہے۔ مجھے جیل میں مراد سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے ایم این اے اکرام شاہ اسے گمراہ کر رہا ہے۔ وہ ملک دشمن عناصر کے زیر اثر آ کر تابانی کو گمراہ سمجھ رہا ہے۔ تابانی اس سے مل کر اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے گی، اور جب تک وہ راہ راست پر نہیں آئے گا تب تک اس پر بھروسہ نہیں کرے گی، اور نہ ہی اسے اپنا خفیہ اڈہ بتائے گی۔ اس کے نام بتانے کے باوجود مراد کو اور دشمنوں کو معلوم ہوتا رہے گا کہ وہ مراد کو کہاں لے جا رہی ہے اور اس سے کیا باتیں کر رہی ہے۔ کیا جاسوسی آلات استعمال کیے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، مراد کے کسی ایک بازو پر آپریشن کر کے ایک ننھا سا جاسوسی آلہ رکھا گیا ہے۔ اس زخم پر ٹانکے لگے ہیں اور ٹانکوں کو چھپانے کے لیے پلاسٹک سرجری کی گئی ہے۔ یا اللہ، اس طرح تابانی اور ہاشم پر مصیبتیں آئیں گی۔ دیکھو جمشید، مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو تو کرو۔ تابانی اور میرا بھائی انڈر گراؤنڈ کا گاڈ فادر ہونے کے باوجود پاکستان کی بہتری اور سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں تمہیں سمجھاتی ہوں، انہیں دشمن نہ سمجھو۔ اپنے طور پر مطمئن رہنے کے لیے انہیں خاموشی سے آزماتے رہو، تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ میں آپ کے مشوروں پر عمل کروں گا، لیکن مراد کا کیا ہوگا؟ میں ابھی اس کے جاسوسی کے آلات کا توڑ کروں گی، لیکن مراد کے سلسلے میں بھی ہمیں تھوڑی مہلت دو، ہم اسے بھی دشمنوں کی سازشوں سے بچائیں گے۔ اچھا بیٹے، میں پھر کسی وقت بات کروں گی۔ میری امی نے اس سے رابطہ ختم کیا، پھر انکل ہاشم سے فون پر کہا، تابانی کو فوراً یہ بتاؤ کہ مراد کے ایک بازو میں ایک ننھے سے جاسوس آلے کو چھپایا گیا ہے، لہٰذا مراد سے گفتگو کرتے وقت وہ محتاط رہے، پھر کسی وقت مراد کو بے ہوش کر کے وہ آلہ اس کے بازو سے نکال لیا جائے۔ سینٹرل جیل کے سامنے تابانی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک 10 بجے جیل کے وسیع و عریض آہنی دروازے کا ایک چھوٹا ضمنی دروازہ کھلا۔ پہلے جیل کا ایک افسر باہر آیا۔ باہر کھڑے ہوئے 2 سپاہیوں نے ایڑیاں بجا کر اسے سیلوٹ کیا۔ پھر تابانی نے مراد کو باہر آتے دیکھا۔ ایک عرصے کے بعد مراد کو دیکھ کر وہ خوشی سے کھل گئی۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسے اپنے دلی جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنی اصلیت کو بھی چھپانا ہے، اور ڈمی تابانی بن کر اصلی تابانی کی ایکٹنگ بھی کرنی ہے۔ عام طور پر جیل کا کوئی افسر کبھی کسی قیدی کو رخصت کرنے نہیں آتا، لیکن وہ دردانہ بیگم کا خاص رہا ہونے والا معزز قیدی تھا، اور افسر بیگم صاحبہ کے کچھ کام آ کر ترقی پانا چاہتا تھا۔ تابانی دروازہ کھول کر کار سے باہر آئی۔ مراد دوڑتا ہوا آیا، پھر چادر اور چار دیواری کے خلاف دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ مراد نے کہا، تم بالکل پہچانی نہیں جا رہی ہو، میں اصلی چہرے کے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں صرف چہرے کی نہیں، تمہارے سراپا کی بات کر رہا ہوں۔ تم عورت کہلانا پسند نہیں کرتی تھیں، آج تم نے زنانہ شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے، لامبی سی چوٹی اور پراندہ بھی ہے، بالکل پنجابن لگ رہی ہو۔ بال اتنی جلدی بڑھ نہیں سکتے تھے، میں نے چوٹی والی وگ لگائی ہے۔ یہ انقلاب کیسے آ گیا ہے؟ ڈاکٹر آمنہ میری امی ہیں، ان کے کردار سے، ان کی شخصیت سے میرے دل نے متاثر ہو کر کہا، میں عورت ہوں، پہلے مجھے اپنے مرد کی شریک حیات، پھر اپنے بچے کی ماں بننا چاہیے۔ تم تابانی کی ڈمی ہو، لیکن بالکل تابانی کی طرح جذباتی ہو کر بول رہی ہو۔ تابانی نے مجھے اچھی ٹریننگ دی ہے، وہ بہت غصے والی ہے، مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ اگر میں پوری طرح جذباتی ہو کر تمہارے سینے سے نہیں لگوں گی اور بات بات پر ڈاکٹر آمنہ اور گاڈ فادر کا ذکر نہیں کروں گی، اور تعاقب کرنے والے دشمنوں کو شبہ ہوگا کہ میں اصلی نہیں نکلی ہوں، تو وہ میرا منہ توڑ دے گی۔ وہ تمہیں کہاں سے پکڑ لائی ہے؟
میں گاڈ فادر ہاشم کی لیڈیز سراغ رسانوں میں سے ایک ہوں۔ اب یہیں تمام باتیں ہوں گی یا آگے بھی چلیں گے؟ وہ دونوں کار کی اگلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ تابانی نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ جیل کے آہنی دروازوں کے قریب وہی رخصت کرنے والا افسر کھڑا تھا۔ جب کار دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے موبائل فون نکال کر رابطہ کیا، پھر کہا، میں سینٹرل جیل سے آپ کا خادم شاکر علی بول رہا ہوں۔ ایک عورت مراد کو لینے کار میں آئی تھی۔ کار کا نمبر RPD 70523 ہے۔ وہ دونوں سفید ٹویوٹا کرولا میں ہیں۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ سنا، پھر کہا، سر بیگم صاحبہ سے میری سفارش کریں، میں ہمیشہ خدمت کے لیے حاضر رہوں گا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا تھا۔ افسر نے ناگواری سے گالیاں دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ تابانی نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، تمہارے بڑے ٹھاٹھ ہیں، جیل کا افسر تمہیں رخصت کرنے آیا تھا۔ یہی افسر 3 دن پہلے تک مجھے 24 گھنٹوں میں 2 چپاتی اور پانی جیسے شوربے والا سالن دیتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہی لوگ اصل چمچے ہوتے ہیں۔ جو ہانڈی اقتدار کے چولہے پر چڑھتی ہے، اس ہانڈی کے چمچے بن جاتے ہیں۔ ان کی باتیں چھوڑو، میں کل رات سے اس خوشی میں جاگ رہا ہوں کہ صبح جیل سے نکلتے ہی اپنی تابانی سے ملوں گا، اسے بازوؤں میں جکڑ کر طویل جدائی کے تمام ارمان پورے کروں گا۔ مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ تابانی نہ سہی، مجھے تو دھڑکنوں سے لگا لیا۔ ابھی ناشتہ کیا ہے، کہیں نہ کہیں پہنچنے کے بعد اصلی گھی سے تڑکا لگا ہوا لنچ اور ڈنر سب ملتا رہے گا۔ اسی وقت فون کا بزر سنائی دیا۔ تابانی نے لباس کے اندر سے موبائل فون نکالتے ہوئے مراد سے کہا، جسٹ اے منٹ۔ وہ فون آن کر کے بولی، ہیلو، کوڈ 786۔ دوسری طرف سے ہاشم کی آواز سنائی دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری کار کے سینٹرل جیل سے روانہ ہوتے ہی مراد کو رخصت کرنے والے نے موبائل کے ذریعے کسی سے کچھ کہا تھا، محتاط رہو، تعاقب ضرور کیا جائے گا، اور ان کے پاس موبائل فون بھی ہوں گے۔ ویسے میرے ماتحت جانتے ہیں کہ تم کن راستوں سے گزرو گی۔ وہ گاڑیاں بدل بدل کر تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے۔ تھینک یو انکل۔ اس نے فون بند کر دیا۔ مراد نے پوچھا، تم گاڈ فادر ہاشم کو انکل کہتی ہو؟ میں باس کہتی ہوں۔ ابھی تابانی کی حیثیت سے انکل کہا ہے۔ اس کار میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، پھر اتنی رازداری کیوں؟ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اس کار کی بھی ایک 4 دیواری ہے۔ یہاں بظاہر کوئی نہیں ہے، لیکن سائنس کی ترقی نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ میں ایک سنیک بار میں سینڈوچ کھانے اور کولڈ ڈرنک پینے گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس وقت کسی دشمن نے اس کار میں کہیں کوئی ڈیٹیکٹیو آلہ چھپا دیا ہو۔ یہ انگلینڈ یا امریکہ نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ترقی کے محتاج ملک میں ایسے نایاب اور قیمتی آلات نہیں پائے جاتے۔ پاکستان جیسے محتاج ملک سیاسی سطح پر تخریبی قیمتی آلات کے محتاج نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے ممالک اسلحہ، جاسوسی کے آلات اور ہمارے تمہارے جیسے دہشت گرد سپلائی کرتے رہتے ہیں۔ اوہ، میں بھول گیا تھا کہ تابانی سے نہیں، ایک گاڈ فادر کی جاسوسہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تابانی تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں بھولنے کی عادت نہیں ہے بھائی، تم تو۔ اس نے آگے کچھ کہنے کے لیے مراد کے بازو کو زور سے دبایا۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگا۔ وہ حیرانی سے بولی، کیا ہوا؟ وہ کراہتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، 3 دن پہلے تک مجھ پر کبھی کبھی بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے۔ میرے اس بازو کو لوہے کے شکنجے میں جکڑ دیا گیا تھا۔ انکل اکرام شاہ MNA کی پارٹی اقتدار میں آئی تو مجھے ظلم و تشدد سے نجات ملی۔ میرے لیے اسپیشل ڈاکٹر بلایا گیا، اس نے اچھی دوائیں دی ہیں۔ انہیں کھانے سے درد محسوس نہیں ہوتا، لیکن بازو پکڑتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ظالموں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ تابانی کو معلوم ہوگا تو وہ آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گی۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں اس سے یہ بات نہ کہنا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ پھر انہوں نے مجھے ایک کلاس میں رکھا تھا۔ یہ سوٹ میرے لیے سلوایا گیا ہے۔ یہ رسٹ واچ اور خالص لیدر کے جوتے انہوں نے ہی دیے ہیں۔ کیا انہیں لینے سے پہلے سوچا کہ جوتے کھانے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں اور پہننے کے لیے بھی دیے جاتے ہیں؟ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ سمجھا رہی ہوں، انہوں نے جن مقاصد کے لیے تمہیں رہائی دلائی ہے، ان مقاصد میں ناکام رہو گے تو یہی جوتے کھانے پڑیں گے۔ یو شٹ اپ، تم تابانی نہیں ہو کہ تمہاری باتیں برداشت کروں۔ اپنی حد میں رہو۔ اپنی حد کے مطابق ایک جاسوسہ ہوں۔ یہ سمجھ سکتی ہوں کہ اس سوٹ میں، کلائی کی گھڑی میں اور جوتوں میں کوئی جاسوسی آلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ابھی بازار جا کر تمہارے لیے نیا جوڑا اور نئے جوتے خریدوں گی۔ یہ گھڑی ابھی باہر پھینک دو۔
وقت دیکھنے کے لیے میرے پاس گھڑی ہے۔ میں تمہارا محکوم یا تابعدار نہیں ہوں۔ تم میرا لباس اور میری چیزیں بدلنے والی کون ہوتی ہو؟ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر کہا، میں ابھی فون پر گاڈ فادر سے کہوں گی کہ تم میری مرضی کے مطابق اپنی منزل تک نہیں پہنچنا چاہتے ہو، لہٰذا تمہیں جہلم شہر میں اتار دوں گی، اپنے ساتھ لاہور نہیں لاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے لباس سے موبائل فون نکالا۔ مراد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر میرے اندر تبانی سے ملنے کی بے چینی نہ ہوتی تو میں تمہیں یہیں قتل کر کے چلا جاتا۔ آگے بڑھو، تم جو کہو گی وہی کروں گا۔ وہ کار آگے بڑھاتے ہوئے بولی، کلائی سے گھڑی اتارو اور کھڑکی سے باہر پھینک دو۔ اس نے غصے سے تابانی کو دیکھا، پھر گھڑی کو کلائی سے الگ کر کے چلتی کار سے کھڑکی کے باہر پھینک دیا، پھر کہا، ہم لاہور جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تابانی لاہور میں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ لاہور سے پہلے بھی اچانک کہیں مل سکتی ہے۔ اس نے جہلم پہنچ کر مراد کے لیے ایک ریڈی میڈ لباس خریدا، جوتے بھی خریدے۔ مراد نے کہا، میں یہاں کیبن میں لباس بدل کر آتا ہوں۔ لباس یہاں نہیں، دوسری جگہ بدلا جائے گا۔ یہاں بدلنے میں کیا حرج ہے؟ اگر تمہیں تابانی سے سچی محبت ہے اور اسے کسی مصیبت میں پھنسانا نہیں چاہتے تو کار میں چل کر بیٹھو۔ وہ ناگواری سے اس کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ کار آگے جانے لگی۔ وہ دل میں کہہ رہا تھا، بڑی چالاک جاسوسہ بن رہی ہے، اس کا باپ بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ وہ جاسوسی آلہ کہاں چھپایا ہے۔ تابانی جان بوجھ کر اس کی گھڑی پھینکنے، لباس اور جوتے بدلنے کی ضد اس لیے کر رہی تھی کہ مراد کے بازو میں چھپے ہوئے آلے سے دشمن سب کچھ سنتے رہیں اور خوش ہوتے رہیں کہ گاڈ فادر ہاشم کی جاسوسہ دھوکہ کھا کر اسے تابانی کے پاس لے جا رہی ہے، اور آئندہ معلوم ہو جائے گا کہ تابانی کی خفیہ رہائش گاہ کہاں ہے، اور اس کی گفتگو سے گاڈ فادر ہاشم کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ تابانی نے ہائی وے پر کار کی رفتار تیز کر کے کہا، یہ جوتے اتار کر باہر پھینک دو۔ اتار رہا ہوں، مگر تم حکم دینے کے انداز میں نہ کہو۔ سوری، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے دونوں جوتے اور جرابیں اتار کر کھڑکی کے باہر پھینک دیے۔ تابانی نے بڑی خاکساری سے کہا، یہ ناچیز بندی بصد احترام التماس کرتی ہے، آپ اپنی پتلون اتار دیں۔ وہ دھاڑ کر بولا، کیا پتلون؟ تم عورت ہو، تمہیں شرم آتی ہے؟ میری نظریں ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہی ہیں، پتلون کے ساتھ ساتھ انڈر ویئر بھی۔ وہ غصے سے پتلون کی بیلٹ کھول کر بٹن کھولتے ہوئے بولا، میں پتلون اور انڈر ویئر اتار کر باہر پھینکوں گا تو پیچھے آنے والی گاڑیوں کے لوگ سوچیں گے پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، کسی کے آنے تک تم شلوار قمیض پہن چکے ہوگے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے لباس بدلنے لگا اور جیل سے لایا ہوا لباس اور تمام سامان پھینکنے لگا۔ تابانی نے رفتار اور بڑھا دی تھی تاکہ پیچھے والی کوئی گاڑی برابر نہ آ سکے۔ اگر کوئی گاڑی والا آ کر کوئی سوال کرتا تو اسے جواب دیا جا سکتا تھا۔ مراد نے ناگواری سے اسے دیکھ کر کہا، میں لباس بدل چکا ہوں، تمہارے کلیجے میں ٹھنڈک پہنچ گئی؟ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ایسے فرائض کی ادائیگی کے وقت عورت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ عورت کی آنکھوں میں شرم ہو تو پانی پانی تو کیا، وہ پسینہ پسینہ بھی نہیں ہوتی۔ تم نے دیکھا ہے کہ میری نظریں صرف ونڈ سکرین کے پار تھیں۔ بہرحال میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، تابانی یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے قریب کوئی دوسری عورت آئے۔ خدا کے لیے اس سے یہ نہ کہنا کہ میں نے اس طرح لباس تبدیل کیا تھا۔ وہ یقین نہیں کرے گی کہ صرف لباس تبدیل کیا ہوگا، وہ تمہیں گولی مار دے گی اور میرا جینا حرام کر دے گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، 6 فٹ کے تگڑے مرد ہو کر اپنی عورت سے ڈرتے ہو۔ مرد کبھی عورت سے نہیں، اس کی بد مزاجی سے اور بد زبانی سے ڈرتا ہے۔ ایسی بد مزاج عورت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم کیا جانو پیار کیا ہوتا ہے؟ وہ میرے دل کے اندر اتنی گہرائیوں میں بسی ہوئی ہے کہ اسے نکال نہیں سکوں گا۔ اگر وہ کبھی نکل جائے گی تو میرا دم نکل جائے گا۔ تابانی دل ہی دل میں مراد کی سچی اور گہری محبت سے سرشار ہو گئی۔ اگر ان کے درمیان ایک جاسوس آلہ نہ ہوتا تو وہ ایک طرف کار روک کر تن من سے اس پر قربان ہونے لگتی۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگا۔ تابانی نے تڑپ کر پوچھا، کیا ہوا؟ بازو میں تکلیف ہو رہی ہے، ہر 4 گھنٹے بعد ایک کیپسول اور 2 گولیاں کھاتا ہوں، اب دوا کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ تابانی نے آگے جا کر ایک چھوٹے سے ہوٹل کے قریب کار روکی۔ جاؤ یہاں سے پانی لے کر دوا کھاؤ، ٹھنڈی بوتل پینا ہو تو تم بھی آ جاؤ۔ نہیں، تمہارے جانے کے بعد میں گاڈ فادر سے بات کروں گی۔ وہ ہوٹل کی طرف گیا۔
تابانی نے موبائل نکال کر رابطہ کیا، پھر کہا، انکل ہر 10-15 منٹ میں کوئی گاڑی پیچھے آتے آتے برابر سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ 4-6 کلومیٹر کے بعد وہ کسی خرابی کے باعث رک جاتی ہے یا کسی دوسرے موڑ پر چلی جاتی ہے۔ پھر کوئی جیپ، وین، سزوکی یا دوسری کوئی گاڑی آگے پیچھے چلتی ہے۔ اس کے بعد وہ بھی راستہ بدل دیتی ہے۔ ہاشم نے کہا، میں سمجھ گیا۔ مراد کے بازو میں جو ڈیٹیکٹو آلہ چھپا ہوا ہے، اس آلے کے پاس ہونے والی گفتگو صرف 20 یا 22 گز کے فاصلے تک سنی جا سکتی ہے۔ تمہارے آگے پیچھے رہنے والی گاڑیاں 15-20 گز تک کے فاصلے تک رہتی ہوں گی۔ اس میں بیٹھے ہوئے افراد ڈیٹیکٹو ریسیور سے سنتے ہوں گے، پھر اپنے پیچھے آنے والے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کے لیے خود راستہ بدل کر کہیں چلے جاتے ہوں گے۔ دشمنوں کو اپنی تسلی کرنے دو، تم اپنے ٹریک پر رہو۔ دوسری طرف مراد ہوٹل والے سے ایک ٹھنڈی بوتل لے کر ایک کیپسول اور 2 گولیاں ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے اور بوتل پیتے ہوئے ہوٹل سے ذرا دور ہوا، پھر دائیں کندھے کی طرف سر جھکا کر کہا، میں مراد بول رہا ہوں، کیا یہ آلہ کام کر رہا ہے؟ اب آپ لوگوں کا جواب سننے کے لیے میرے پاس ریسیور نہیں ہے، پھر بھی میں نے ایسی کئی گاڑیاں دیکھی ہیں جو ہماری کار کے آگے یا پیچھے 15-20 گز کے فاصلے تک کئی کلومیٹر جانے کے بعد نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں، پھر کوئی دوسری گاڑی آ جاتی ہے۔ بہرحال 3-4 گھنٹوں کے بعد معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم کس حد تک کامیاب رہے ہیں۔ دیٹس آل۔ اس نے خالی بوتل اور روپے دکاندار کو دیے، پھر تابانی کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، تکلیف کیسی ہے؟ کچھ آرام محسوس کر رہا ہوں۔ سپہر 3 بجے سے پہلے وہ لاہور کے قریب پہنچنے لگے۔ شادرہ میں تابانی نے کہا، ڈیش بورڈ کھولو، اس میں ایک سیاہ رنگ کا کپڑا ہے، اسے اپنی آنکھوں پر باندھ لو۔ وہ چونک کر بولا، کیوں باندھ لوں؟ میں 40 چوروں کے خزانے کا راستہ معلوم کرنے نہیں، اپنی جان حیات سے ملنے جا رہا ہوں۔ اتنی دیر تک ساتھ رہنے سے تو جانور بھی ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، مجھے ایک دوست سمجھ کر کپڑا باندھ لو۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی رہے گی تو باہر سے دیکھنے والے کیا سوچیں گے؟ تم دیکھ رہے ہو اس کار میں کلرڈ شیشے ہیں، اپنی طرف سے شیشے چڑھا لو، باہر والوں کو اندر کا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وہ گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بولی، پلیز میری بات مان لو، تم نہیں جانتے اگر میں نے گاڈ فادر کے احکامات کے مطابق کام نہ کیا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ کتنے عرصے سے گاڈ فادر کے لیے کام کر رہی ہو؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہیں وہ گاڈ فادر جتنی بھی رقم دیا کرتا ہے اسے تم 2 سے ضرب کر کے مجھ سے لیا کرو۔ تمہارے جیسے دہشت گرد کے پاس کبھی لاکھوں روپے ہوتے ہیں، کبھی پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی۔ میں تمہیں دردانہ بیگم کی ذاتی سراغ رساں ایجنسی سے باقاعدہ مقررہ رقم دلاؤں گا۔ میں خود تابانی کو سمجھا بجھا کر اس ایجنسی میں لے جاؤں گا۔ ہم دردانہ بیگم جیسی اونچی ہستی کے لیے کام کریں گے۔ اقتدار میں آنے والے سیاستدانوں کی عمر صرف 5 سال ہوتی ہے۔ آج تک صرف گنتی کے سیاستدانوں نے رینگتے ہوئے گھسٹتے ہوئے 5 برس پورے کیے ہیں، باقی 2 برس بھی حکومت نہیں کر پاتے۔ اقتدار کی کرسی سے گرتے ہی قومی خزانے سے لوٹی ہوئی رقمیں چھپانے کے لیے ملک کے باہر دوڑ جاتے ہیں اور عدالتوں میں مقدمے لڑتے پھرتے ہیں۔ تابانی نے گاڑی روک دی، پھر کہا، یہاں سے آگے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوگی، تم تاریک راہوں پر سفر کرو گے، انکار کرو گے تو یہ کار آگے کے راستے نہیں جانتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے ڈیش بورڈ کا خانہ کھول کر ایک سیاہ رنگ کا سکارف نکالتے ہوئے بولا، مجھے تابانی تک پہنچنا نہ ہوتا تو تمہیں گولی مار دیتا۔ تابانی کے پاس پہنچ کر گولا مار دینا۔ مراد نے اپنی طرف کی کھڑکی کا کلرڈ شیشہ چڑھایا، باقی شیشے پہلے ہی چڑھے ہوئے تھے۔ تابانی نے اپنی جگہ سے ذرا اٹھ کر سیاہ سکارف کو اس کی آنکھوں پر اس طرح باندھا کہ وہ کسی چالاکی کے باوجود ذرا سا سکارف اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کار آگے بڑھ گئی، وہ سر جھکائے بیٹھا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ باہر کی کوئی آواز سن کر گزرنے والے راستوں کا اندازہ کر سکے۔ وہ کار کبھی دائیں کبھی بائیں مڑ کر رواں دواں تھی۔ پھر اسے اندازہ ہوا کہ کار کچے راستوں پر سفر کر رہی ہے، اونچے اونچے راستوں سے جھٹکے لگ رہے تھے، پھر وہ کار کسی پکے راستے پر آ گئی تھی۔ وہ بولا، میں اتنا سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھے لاہور نہیں لے جا رہی ہو۔ خدا گھر میں بھی ملتا ہے، محلے کی مسجد میں بھی، اس کے باوجود اسے پانے کے لیے خانہ کعبہ تک کا سفر کیا جاتا ہے۔ تم تابانی کے لیے لاہور سے آگے نہیں جاؤ گے؟ خدا نے عورت کو ایک زبان ہی تو دی ہے جس کے آگے بندہ چپ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چپ رہا، کار چلتی رہی۔
1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے گزر گئے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، آخر میں کب تک بیٹھا رہوں گا؟ تم بیٹھے نہیں ہو، کار کی رفتار سے دوڑ رہے ہو، اب اپنی منزل تک پہنچنے ہی والے ہو۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ کار ایک جگہ مڑ کر آگے بڑھ کر رک گئی۔ اس کے رکتے ہی اوپر سے نیچے ایک شٹر کو بند کرنے کی آواز آئی۔ تابانی نے کہا، آنکھوں سے پٹی ہٹا لو۔ اس نے فوراً ہی اسکارف کو آنکھوں سے ہٹایا اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ پتہ چلا وہ ایک موٹر گیراج کے اندر ہے۔ ایک شخص شٹر کو مقفل کر رہا تھا۔ گیراج کے دوسری طرف ایک دروازہ تھا۔ اس شخص نے مراد سے کہا، آپ یہاں تشریف لائیں۔ اندر ڈرائنگ روم میں میڈم تابانی اور گاڈ فادر موجود ہیں۔ دروازہ ایک ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ مراد آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا تو اچانک ایک گن مین نے اسے اپنے گن پوائنٹ پر رکھ لیا۔ ایک نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے اور ایک نے بیڈ پر جا کر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ اسے تعجب ہوا کہ خاموش رہنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے۔ وہ کوئی مختصر سا فقرہ کہہ کر اپنا تعقب کرنے والوں کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ کسی ایسے مکان یا کوٹھی میں ہے جس کے اگلے یا پچھلے حصے میں ایک شٹر والا گیراج ہے۔ ایک گن مین نے کلاشنکوف سے اس کے سینے پر ٹہوکا دیتے ہوئے بیڈ پر جا کر لیٹنے کا اشارہ کیا۔ مراد نے کہا، یہ اس سے پہلے کہ وہ گیراج کا لفظ ادا کرتا، ایک نے اپنی رائفل کی نال اس کے منہ میں ٹھونس دی۔ باقی گن مین رائفلوں کے سیفٹی کیچ ہٹاتے ہوئے اپنی اپنی انگلی ٹریگر پر رکھنے لگے۔ مراد فوراً ہی بیڈ پر آ کر اس طرح لیٹ گیا کہ اس رائفل والے کی نال اس کے منہ میں ٹھونسی رہی۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ اوں آں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ پھر اس نے ایک سفید ایپرن پہنے ہوئے ایک ڈاکٹر کو دیکھا۔ وہ دوسرے کمرے سے آیا، اس کے ہاتھ میں ایک بھری ہوئی سرنج تھی۔ مراد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ 4 موت کے فرشتے گن لیے کھڑے تھے۔ ان کی طرف سے موت لازمی تھی۔ صرف ایک ڈاکٹر ایسا تھا جو شاید اسے نہ مارتا، صرف بے ہوش کرتا۔ ان لمحات میں یہ بات ذہن میں آئی کہ تابانی کے نام کا چارہ ڈال کر اسے یہاں لایا گیا ہے۔ تابانی اور ہاشم اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ سوئی کی چبھن محسوس ہوئی، پھر وہ اپنے آپ سے غافل ہوتا چلا گیا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔